آج ایک بہت ضروری سوال اٹھا کر اس کے جواب تک پہنچنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب مذہبی بحثوں میں ناپید ہے کہ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سوال سب سے کیا جا رہا ہے، یعنی صرف علماء سے نہیں کہ وہ اس کی کوئی علمی یا فلسفیانہ دلیل دیں، کیونکہ جو چیزیں تجربے سے، مشاہدے سے اور تصدیق سے ماورا ہوں، ان کے لیے دلیل اور غیر دلیل برابر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس تک براہ راست علمی اپروچ محال ہے، کیونکہ آدمی کا علم، آدمی کا ذہن، تجربہ، یہ سب جو ہے یہ زمان و مکان کے کنسٹرکٹ میں ہے، اور زمان و مکان بھی زمینی زمانہ، زمینی اسپیس۔ تو ہم زمان و مکان سے اٹھ کر کسی چیز کو مان تو سکتے ہیں لیکن جان نہیں سکتے، اس پر براہ راست ایویڈینشیل دلیل نہیں لا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور خدا کو جاننے کا یہ طریقہ ہے جو چاہے جان لے۔ یعنی خدا ہے جب ہم کہتے ہیں تو یہ علم کی زبان میں ایک دعویٰ یا ایک بیان ہے کہ خدا ہے۔ تو علم کی روایت میں اگر رہیں گے تو علم کی روایت چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اس میں شرط ہے ویریفیکیشن، یعنی ہے تو بتاؤ کہاں ہے، اور ویریفیکیشن جنرل ہوتی ہے، اسپیشل نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ویریفیکیشن میتھمیٹیکل ہو جس کو کچھ لوگ سمجھ لیں، اکثر لوگ نہ سمجھ سکیں، یا وہ ایسی ہو کہ خود دلیل کی ضرورت ہو۔ یعنی وجود باری تعالیٰ پہ، یعنی اللہ ہے کے دعوے پر جو بھی دلیل دی جائے گی، دلیل سے مطلب یہ ہے کہ ذہن ویریفائیبلٹی تک پہنچ سکے۔ دلیل کا صرف ایک بڑا مقصد ہے کہ ویریفیکیشن ممکن ہو جائے، اور وہ ویریفیکیشن جنرل ہو، اوپن ہو۔ تو اس میں جب ہم دلیل دیتے ہیں، بہت ظاہر بے شمار دلائل ہیں، تو ان دلائل میں ہماری ہی علمی روایت کے مطابق، یعنی وہ مذہبی علم ہو یا غیر مذہبی علم ہو، اس کی روایت کے مطابق اس دلیل کا ویلڈ ہونا، یعنی یہ دلیل ویریفیکیشن تک پہنچا سکتی ہے۔ دلیل کی ویلیڈیٹی صرف اس بات پہ ہے کہ آپ جو دلیل دیں، وہ دلیل جس پر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں دی جا رہی ہے، وہ مدلول یعنی دلیل کا موضوع وہ قابل تصدیق ہو جائے، اور ہر ایک کے لیے۔ تو جیسے یہ کہ بہت سے فزیکل لاز ہیں، بہت سے میتھمیٹیکل لاز ہیں جو ظاہر ہے کہ 99% تعلیم یافتہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان لاز کا ایفیکٹو ہونا ویریفائیبل ہے۔ مطلب اگر آئنسٹائن ریلیٹیوٹی ثابت کرتا ہے ٹائم اسپیس میں،
تو وہ ظاہر ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس ایسے ٹولز نہیں ہیں، ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں یا اسے ہم کیوں مانتے ہیں اس کی اپنے طور پہ کوئی دلیل دے سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں، جو یہ ماننے کے لیے جاننے کا تقاضا پورا کرتے ہیں، وہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ تو اس طرح کی بھی کوئی دلیل کہ جو چلو بالواسطہ ہو اور ایفیکٹ سے پہچانی جائے، یعنی ویریفائیبل چیزیں یا تو کاز کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں یا ایفیکٹ کی حیثیت سے، یا دونوں حیثیتوں میں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور بہت تفصیل سے مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا ایک آئیڈیا کے طور پر، ایک فلسفیانہ یا اخلاقی ضرورت کے طور پر، کہ بھئی یہ فلسفیانہ ضرورت ہے جس کے لیے ہمارے یہاں اصطلاح ہے واجب الوجود، یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہونے کا پورا آرڈر بیس لیس اور کاز لیس ہو جائے گا۔ تو یہ مضبوط دلیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مضبوط دلیل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان کو اپنے لیے ذہنی طور پر مضبوط اور قابل فہم بنانا چاہے۔ تو کچھ دلیل ہوتی ہے مدلول کو مان کر، تو مدلول کو مان لیا جب، تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر سے تقاضے ابھرتے ہیں کہ اس مدلول سے ہمارا ذہنی تعلق بھی مضبوط ہو جائے، یعنی ذرا اطمینان بخش ہو جائے۔ تو اس کے لیے علم الکلام، تصوف کا ڈاکٹرینل حصہ، یہ سب وجود میں آتے ہیں، جو اپنوں کو، یعنی جو اصحاب ایمان کو ایک علمی تیقن بھی فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ودننیس کے ساتھ، یعنی اپنے اندر مؤثر ہے، اور یہ بہت قیمتی ہے۔ مطلب اس کو ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فضول ہے، یہ بہت قیمتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک اس کا اثر تھا جب تک ہمارا نظام تعلیم میٹا فزکس کو موضوع بناتا تھا۔ یعنی جس طرح فزکس موضوع ہے آج نا، سبجیکٹ ہے، تو اب فزکس کے بارے میں تخیلات بھی حقیقی لگتے ہیں، تخیلات بھی علمی ہیں۔ مثال طور پہ کہ بھئی مارس پر آباد ہو سکتے ہیں ہم، وہ کسی سیارے پر مخلوق ہو سکتی ہے شعور والی اور ارادے والی۔ تو یہ سارے امکانات جو ہیں یہ صرف قیاسات ہیں، تخیلات ہیں، ان کو کوئی سپورٹ نہیں حاصل ہے، نہ تجربے کی نہ مشاہدے کی۔ لیکن فزکس جاننے والوں کے، یعنی جنہوں نے فزکس کے علم کی روایت کو اپنی سربراہی میں رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کا تخیل بھی، ان لوگوں کے ممکنات بھی ایک علمی وزن رکھتے ہیں۔ مطلب ان پہ ہنسا نہیں جا سکتا کہ کوئی اگر کہے کہ بھئی ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہم چاند پہ اپنی ایک کالونی بنا لیں، یا ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، یا کوئی مخلوق ہم سے رابطہ کر لے، تو یہ جو ہو سکتا ہے یہ کسی بھی بنیاد پر نہ ہونے کے باوجود علمی طور پر توجہ کا مستحق ہے صدیوں تک۔ مطلب یہ تخیل اور یہ جو امکانات ہیں، جو فی الحال بیس لیس امکانات ہیں نا، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے فزکس میں،
لیکن یہ بیس لیس امکانات اگر فزکس کے دائرے میں کام کرنے والے لوگوں کے ہیں تو پھر یہ اگر 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے تو بھی یہ توجہ کا مرکز رہیں گے، یہ علم طبیعیات کے تسلسل کی ایک بڑی وجہ رہیں گے، اور یہ امکانات کبھی مطلب اس طرح کے جو ٹوٹل امکانات ہیں یہ کبھی رول آؤٹ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ان میں اور یہ کہ اللہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس کو بھی کوئی ایویڈنس والی سپورٹ نہیں حاصل اور اس کو بھی نہیں حاصل۔ اس موازنے سے ایک بات سمجھنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اور اللہ کی جو صفات اور جو کنڈیشنز یہ سب بتاتے ہیں وہ ایسی ہی ہے کہ یہ کائنات لامحدود بھی ہو جائے تو اس کے علم کے ایک گوشے میں سمائی ہوئی ہے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کو جن صفات اور عظمتوں کے ساتھ ہم مانتے ہیں اور ان عظمتوں اور اس طرح کی وسعت پر ہم سب کا متفقہ ایمان ہے، تو وہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کو اگر ہم سامنے جیسے اس کی تفصیل لکھ لیں صفات الہیہ کی، تو یہ کائنات چاہے 200 ارب نوری برسوں کے دائرے میں آ جائے، یہ اللہ کے علم کی جو ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے اس علم کے ایک گوشے میں سمائی ہوئی ہے۔ مطلب ہمیں یہ بات تعجب خیز نہیں ہے، اور یہ اس کے ایک ہی کلمہ کن کی تکرار سے پیدا ہوئی ہے، بشرطے کہ اللہ کو ہم مطلب جسٹیفائی کر سکیں کہ اگر اللہ کا ہونا ہم ضروری ثابت کر سکیں، کیونکہ ویریفائیڈ ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ کو ہر ماننے والا جانتا ہے کہ ویریفائیبل تھوڑی، وہ اگر ویریفائیبل ہو تو ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی صفات کی بنیاد ہے نا کہ ایبسلیوٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اس کی ہر چیز انفینٹی کے ساتھ ہے، اور وہ انفینٹی اس کے ذات کی نہیں ہے، اس کے فعل کی ہے، اس کے علم کی ہے، یعنی اس سے باہر ہے۔ تو واضح ہے نا یہ بات؟ یا نہیں واضح تو بول دیں، پھر کچھ اور کرتے ہیں۔ مطلب یہ انشاءاللہ ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سوالات اٹھا کے ڈرایا جا سکے کہ بتاؤ انفینٹ، یہ جو کائنات ہے نا یہ ایک انفینیٹیوڈ ہے۔ انفینیٹیوڈ سمجھتے ہیں نا کہ کائنات ہے، اس کو جتنا بھی ناپیں گے وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کا جو دائرہ یا جو بھی اس کا یوں کر کے اگر برڈ ویو لیا جائے تو یہ ایک دائرہ ہے جس کو کہتے ہیں لامتناہیت کا دائرہ۔ تو اس کائنات کا جو ظرف ہے وہ لامتناہیت سے بنا ہے، اس کو کہتے ہیں انفینیٹیوڈ میں ہے۔ تو وہ سامنے والوں سے کہتے ہیں، یہ لڑکوں کو بہکا دیتے ہیں جو خاص طور پہ انگریزی پڑھنے جا رہے ہیں شوق سے اور فلاں ڈھیما، ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات یہ بھلا کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ اگر یہ اللہ کے ذہن میں ہے تو اس کا اوریجن اللہ کے ذہن میں ہے، یعنی یہ ابھی جتنی بڑھنی ہے ابد تک وہ ساری بڑھی ہوئی کائنات اللہ کے ذہن میں اپنے سائز کے ساتھ ہے۔ تو ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جو مومن ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہاں یہ، اب وہ اسے اپنا شبہ بنا لیتا ہے۔
شبہ بنا کے وہ ادھر ادھر سوال کرتا ہے، وہ بھی اسی کی طرح کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی داڑھی والے فزکس کے لیکچرر کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ تو فزکس بھی جانتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو اس مسئلے کا حل بتا دیں کہ انفینٹی وداؤٹ انفینٹی ود ان کیسے ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو فزکس کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب فزکس صحیح کہہ رہی ہے۔ اس طرف مطلب لڑکتے چلے جاتے ہیں، پھسلتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اپنا ایمان بچا بھی لیتے ہیں تو ضد سے یا شرما شرمی کے شرم آتی ہے کہ اب ہم انکار کریں، یا لوگوں سے بچتے ہوئے، یعنی کہ اپنے ایمان پہ شرمائے ہوئے مومن اب زیادہ ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ مسئلے کو، سوال کو درست زاویے سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ سوال ہی لغو اور بے معنی ہے کہ باہر موجود لامتناہی وہ وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفینٹی وداؤٹ، کہ یہ باہر ہے، انفینٹی ود ان کہ یہ ذہن میں ہے، وہ ذہن جو اس انفینٹی کے وجود کا خالق ہے۔ تو اب اس میں یہ نکال دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے شروع کرو نا، کہ جو انفینٹی کا خالق ہے اور جو انفینٹی کا عالم ہے، تو اگر اس کی یہ صفات انفینٹی کے وجود خارجی سے پہلے کی ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے کہ جو انفینٹی وہ خلق کر سکتا ہے تو اس خلق شدہ انفینٹی کا علم کیوں نہیں رکھ سکتا؟ لیکن دلائل اور بہت سارے ہیں، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو ذرا سا وہ تھوڑا سا دلیل سمجھنے میں محنت کی ضرورت ہے، یعنی جو دلیل ہم دیں گے وہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت بھی اب ہم میں نہیں رہی، یعنی جو دلیل ہمارے ایمان کو بچاتی ہیں، جو دلیلیں، ہم اصحاب ایمان ان دلیلوں کو سمجھنے کے لائق نہیں رہ گئے، تو اب ایک عجیب بے بسی سی ہے نا۔ تو خیر اس مطلب یہ کہ دینی علم اس کا نام نہیں ہے کہ ہم دلائل سے نہ صرف یہ کہ واقع ہوں بلکہ ان دلائل کی ماں یعنی پوری منطق ہم افیکٹولی ایجاد کر سکیں۔ ویسٹ نے کیا نا کہ ارسطاٹل وغیرہ کی منطق کو رد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس میں کلیت کو مان لیا گیا ہے، اس میں ایبسلیوٹنیس کو مان لیا گیا ہے، یعنی ریلیٹو ایبسلیوٹ کی نسبت سے ریلیٹو ہے، یعنی ارسطو کی منطق میں وہ کلیات کی منطق ہے۔ تو وہ اس لیے رد کر دیا کہ وہاں فکسٹی ہے اور وہاں میٹا فزکس ہے، وہاں فزکس میٹا فزکس کی جزوی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں میٹا فزکس سے کیا کرنا، تو انہوں نے کاٹ دیا اور کہا کہ اس میں سرٹنٹی بہت ہے، اس میں ججمنٹلزم بہت ہے، بلا وجہ کی خامیاں نکال کے۔ اب تم میں ججمنٹلزم نہیں ہے تو ججمنٹ کے بغیر، ججمنٹل ہوئے بغیر کوئی منطق بنائی جا سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی لاجک ایسی ہے جو اپنی اساس میں ججمنٹس کا مجموعہ نہ ہو؟ مطلب ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ریاضی والوں سے لڑنے لگیں کہ تمہارے یہاں بھی سرٹنٹی بہت ہے اور تحکم بہت ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، تو اب یہ لڑائی فضول کی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ ریاضی کو نکالنا ہے، تو آپ اسی پہ لڑنے لگیں کہ کیوں 2 + 2 5 کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس طرح کی لڑائی میٹا فزکس کے خلاف لڑی گئی، اور ہم لوگوں کی نالائقی کی وجہ سے جیت بھی گئے وہ لوگ،
جنہوں نے یہ لڑائی چھیڑی تھی۔ تو اب بہرحال جو صورتحال ہے، میں سچ کہتا ہوں، الحاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، آپ سے منسوب قول ہے کہ خدا کو نہ ماننا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ تو یہ بالکل ظاہر ہے، ان کا انشاءاللہ انہی کا ہوگا، یہ قول پیغمبر ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہمیشہ رہے گا، قیامت کا دوسرا سور جب تک پھونکا جائے گا، یہ قانون ہے کہ خدا کو نہ ماننا بے وقوفی ہے۔ لیکن یہ کہ اب کہنے والا بھی تو اس لائن میں ہونا چاہیے نا، جس لائن کے امام کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تو اور اس کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس میں تو ہمیں دیر لگے گی۔ وہ رشید ارشد صاحب الحاد وغیرہ پہ نشستیں کر رہے ہیں رد الحاد میں، اس میں کچھ سیکھ لیں، کچھ اس طرح کر کے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو وہ یہ ہے ایک ایسی دلیل جو حفاظتی دلیل ہے عام آدمیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم شعور اور فری ول، اپنے شعور اور اپنی فری ول کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بہت آسان ہے نا، یہ بات، اتنی بات بہت آسان ہے۔ اس بات پر آپ کو وہ نہ ماننے والا ٹوکے گا نہیں کہ نہیں یہی بات غلط ہے۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل بدیہیات میں سے ہے کہ انسان شعور اور فری ول کا آمیزہ ہے۔ مطلب اس کی فری ول اس کے شعور ہی میں گندھی ہوئی ہے، یہ الگ الگ وجود نہیں ہے۔ تو اب کوئی ایسا وجود جو یس اور نو کہنے کا بلا مزاحمت اظہار کر سکتا ہو، یعنی اس کو وہ بغیر دلیل کے بھی اختیار رکھتا ہے کہ وہ دیوار کو نو کہہ دے، چھت کو یس کہہ دے، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان کے تمام علوم اسی طرح کے بلا دلیل دعووں سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تمام علوم، جتنے علوم انسان کی عقل کی ایجاد ہیں، وہ تقریباً تمام اس طرح کے ججمنٹ سے پیدا ہوئے ہیں، دلائل سے نہیں۔ ججمنٹ پہلے وجود میں آتا ہے، دلیلیں بعد میں بنتی ہیں۔ یہ انسانی ذہن اور جو ایک کلیکٹیو کانشسنس ہے انسان کی، اس کا یہ جوہر ہے۔ کبھی بھی آپ تاریخ علوم دیکھ لیجئے، کہیں بھی یہ نہیں ہوگا، اس کے خلاف نہیں ملے گا کہ ججمنٹ پہلے ہے اور اس پہ غلط اور صحیح دلیلیں ٹرائل اینڈ ایرر کے اصول پہ صدیوں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ ایک دلیل پہلے وجود میں آئی، اس نے خود کو منوا لیا ایک فطری مسلمے کے طور پر، پھر اس کے لیے اس کو جو ہے وہ اس سے علوم پیدا ہوئے۔ نہیں، علوم ہمیشہ خواہش مدلول سے پیدا ہوتے ہیں، علوم ہمیشہ تصور معلوم سے پیدا ہوتے ہیں، ضرورت معلوم سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ یہ ذرا دوسری بات ہے، گو کہ غیر متعلق نہیں ہے، لیکن ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں ایک خاص بات پر، کہ جب میں کسی بھی ایگناسٹک یا ایتھیسٹ سے یہ کہوں کہ بھئی اللہ کو میں اس اللہ یعنی ریلیجس گاڈ، آئیڈیا آف گاڈ کو پر کسی کو اعتراض نہیں ہے،
کوئی بھی معترض نہیں ہے۔ مسئلہ ہے ریلیجس گاڈ کا، تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم شعور رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہم فری ول بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ فری ول اور آزاد شعور، یعنی انکار و اقرار میں خود مختار آزاد شعور، جو غلطی کرنے میں بھی آزاد ہے، غلطی ٹھیک کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی مخلوق نہ ہو۔ شعور اور فری ول کا گارا، جیسے ہم آب و گل سے بنے ہیں نا، مٹی اور پانی سے، تو ہمارے آب و گل یعنی ہمارا مادہ تخلیق، وہ سمجھ لیں فری ول اور شعور ہے، جو ہمارے سوا ہم کسی مخلوق کو ملنا ثابت نہیں ہے، فری ول اور شعور۔ تو اگر یہ ایوالو ہوئی ہوتی کانشسنس، اگر یہ کسی کیمیاوی عمل یا نیچرل بایولوجیکل ایولیوشن کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئی ہوتی، تو یہ فری ول کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی مجبور ارادہ کسی بھی ایولیوشن سے مختار ارادہ نہیں بن سکتا، اس کو سمجھیں۔ آزادی چاہے ذہنی ہو چاہے ارادی ہو، یہ ایوالو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ میٹامورفوسس ہے، اور یہ میٹافزیکلٹی کے ایلیمنٹ کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ دوسری بات یہ، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ یہ آمیزہ جو ہے، یہ جو کمپاؤنڈ ہے، یہ اس میں راسخ ہے، اس میں انیٹ ہے، اس میں گندھا ہوا ہے، پہلے سے ہم نے نہیں گوندھا، اس میں گندھا ہوا ہے خدا پر ایمان، یا خدا ہے کی آواز اس میں جیسے بھری ہوئی ہے۔ کبھی آپ ذرا سا آنکھ بند کر کے گہرائی سے دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ میں فری ول اور شعور کے گارے سے بنا ہوا ہوں، اس کو جیسے ایکسپیرینسیبل بنائیں اپنے لیے، اس میں تو کوئی تخیل نہیں ہے نا، اس کو تھوڑا سا جیسے ایکسپیرینس کرنے کا مراقبہ کریں۔ آپ کو تھوڑی دیر بعد اس میں سے آواز آنے لگے گی کہ اللہ ہے، یا جو بھی اللہ سے اللہ کو پکارنے والی جو بھی آواز سے آپ مانوس ہیں، وہ اس کے اندر سے آنے لگے گی۔ اور دنیا کا کوئی بھی سائنس، دنیا کی کوئی بھی دلیل اس بات کو نہیں توڑ سکتی کہ ایک بائنڈنگ فورس کو جواب دہ ہونے کے شعور اور احساس کے بغیر فری ول اور فری کانشسنس کا کوئی جواز ہے۔ بھئی فری ول کیا ہے؟ فری ول تو پھر چنگیز خان کو کس بنیاد پہ برا کہتے ہو؟ اگر فری ول جواب دہی کے بغیر ہے تو چنگیز خان کے آگے یہ ہٹلر کیا شے ہیں؟ یا وہ تو آ کے ابھی یہ سارا ان کا وہ ناسائی تباہ کر دے گا۔ دیکھیں نا، اس نے علم کی جڑ کاٹ دی اس کے پوتے نے ہمارے یہاں، تو وہ فری ول کا ایک خالص نمائندہ ہے نا، کہ وہ ول اور پاور، وہ فریڈم کو پاور بناتا ہے۔ تو فریڈم، اللہ کو ماننے والا فریڈم کو پاور بنا ہی نہیں سکتا، اللہ کو ماننے والا فریڈم کو ذمہ داری بناتا ہے۔ لیکن یہ دلیل کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، دلیل کی بات نہیں ہے، وہ بھی اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھئی بہت سارے نظریات ہیں جن کو ماننے والا
فریڈم کو رسپانسبلٹی بناتا ہے، ڈسٹرکٹیو نہیں بناتا. یہ دلیل نہیں ہے، لیکن ہمیں بعض گہری باتوں سے مانوس ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ فری ول یہ جواب دہی کے بغیر اس کا کوئی ذہنی، کوئی فکری، کوئی عملی جواز نہیں ہے. جیسے ہر چیز کا ایک کاز معلوم ہونا چاہیے نا. ایفیکٹ کا علم اپنے کاز کے علم کی روشنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا کاز معلوم ہونا چاہیے. تو اب فری ول کا کیا کاز ہے؟ مطلب فری ول کا کاز فری کانشسنس کے ساتھ، یعنی فریڈم آف مائنڈ کے ساتھ، یہ سوائے ذمہ داری کے کیا ہے، یہ سوائے جواب دہی کے کیا ہے. ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ فری ول حیوانی ہو جائے گی، وہ چنگیزی ہو جائے گی اگر اس میں انکسار نہیں ہے، اگر اس میں آپ کا دوسرا جو ہے وہ آپ سے بہت بڑا نہیں ہے. دوسرا اگر آپ سے بہت بڑا نہیں ہے تو آپ کی فری ول ڈسٹرکٹیو ہوگی. آپ کے جو آزاد ذہنی ہے یہ انتشار پھیلائے گی، کیونکہ اس کو پرونے والی ڈوری موجود نہیں ہے، اور آدمیوں نے ہر ڈوری بنا کر دیکھ لی ہے. مطلب ایسے جو کلی نظریات ہوتے ہیں نا، کہ مارکسزم ایک نظریہ ہے جو تھیوری بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے، اور وہ نظریہ ہونے کی، یعنی کہ نظریہ حیات ہونے کی ساری خصوصیات رکھتا ہے. مطلب اس میں منطقی طور پر کوئی خلل نہیں ہے. وہ جب کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ رہنے کا ماڈل یہ ہے، تو ٹھیک ہے. ہر چیز پر ان کا ان کی جیسے مارکسزم پوری شریعت کی طرح بنا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ یہ چلا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں بڑا اپنوں میں سے تھا. جو بڑا تھا وہ ہم جیسا ہی تھا، اور کیونکہ بڑا ہم جیسا تھا وہ اپنے چھوٹے ہونے کے احساس سے محروم تھا، تو اس کی بڑائی کا ہر اظہار جبر اور ظلم کی شکل میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی اور، لیکن یہ نفسیاتی باتیں ہیں. فلسفیانہ بات یہی ہے جو میں نے ایک جملے میں کہی. اس کے علاوہ غلطی کا وجود کہاں سے ہے؟ مطلب صحیح ہونے کے مظاہر اور ساری چولیں ٹھیک ہیں، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں بات صحیح ہے تو اس کی صحت کی عمر کتنی ہوتی ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں بات غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. ایک نمبر 2 کہ صحیح ہونے میں ایبسلیوٹنیس کیوں نہیں ہے، یعنی آج کا صحیح پرسوں آنے والے پرسوں تک صحیح کیوں نہیں رہ جاتا، یا آج کے صحیح میں یہ خوبی اور یہ چیز، یہ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک صحیح ہے. کیا یہ ہمارا علمی آئیڈیل نہیں ہے؟ یہ ہمارا اخلاقی مسلمہ نہیں ہے، علمی بھی اور اخلاقی بھی، کہ صحیح ازلی ابدی ہوتا ہے، غلط ازلی ابدی، یعنی اصطلاح بدل دیں کہ غلط ہی ہوتا ہے، غلط ہی رہتا ہے. یہ مطالبہ غیر علمی ہے.
مطلب کسی اس سے پوچھیں جو نہ مانتا ہو، تو کہیے کہ یہ پریکٹس میں نہ آیا ہو، صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ آئیڈیا جو ہے غلطی اور صحت کے بارے میں، یہ آئیڈیا علمی طور پر جسٹیفائیڈ ہے، اور یہ آئیڈیا پرسیپشن کا تجزیہ کرتے ہوئے ویریفائیبل ہے۔ دیکھیں، ویریفائیبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فون ہے، یہ دیکھ لو یہ فون ہے۔ اب جو ہے ویریفائیبلٹی کا دائرہ ذہن تک ہے، کہ میرے ذہن کا ایسا کلینکل تجزیہ ممکن ہو چکا ہے جس تجزیے کے نتیجے میں بہت سارے تصورات اور ان کا اظہار یہ ویریفائیبل ہیں، یعنی کم از کم یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کی جڑ میرے دماغ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کو پرانے لوگ کہتے تھے کہ ما قبل علم آئیڈیا، تو وہ آج بالکل کلینکل حقیقت ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح کا ہمیشہ صحیح ہونا اور غلط کا ہمیشہ غلط ہونا، یہ ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ضرورت نہیں صحیح، وہ آپ کے متعین کردہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے، جن میں ایک آپ بھی ہیں۔ کیا اس کی خواہش بھی نہیں ہے؟ کیا اس سے کورسپونڈ کرنے والا ذہنی مرکز بھی نہیں ہے جو اسی سے کورسپونڈ کرتا ہے، چاہے غیر موجود چاہے موجود؟ کیا وہ بھی نہیں ہے؟ اور ہم جو یہ تم سے پوچھ رہے ہیں یہ یونیورسل ہے، مطلب یہ ہر آدمی کے دماغ کھنگال لو تو ہر آدمی کے دماغ میں یہ کم از کم آئیڈیل کے طور پر موجود ہے کہ صحیح کو مطلق، غلط کو مطلق ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اطلاق کا مطالبہ ہے، یعنی ہمیشگی کا، تیقن کا اور بلا استثناء ہونے کا، یہ جو مطالبہ ہے، یہ مطالبہ اللہ کو مانے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ہم نے جسٹیفیکیشن تو دے دی نا کہ کیا یہ آئیڈیا سپرفیشل ہے، یہ جو پہلے بات کی ہے، کیا یہ آئیڈیا مذہب کا دیا ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ بھئی مذہب نے یہ سکھا دی ہے یہ منطق، تو ہم کمزور ہو جاتے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا غیر مذہبی مسلمہ بھی ہے۔ اس آئیڈیا سے لا تعلق رہتے ہوئے آپ اضافی صحیح اور اضافی غلط کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ لیکن اب اس کی تفصیل شاید زیادہ مشکل نہ ہو جائے۔ مطلب اضافی جو چیز بھی اضافی ہے، یعنی آج کے لیے ہے اور معلوم نہیں کہ کل بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، مطلب جس میں پرفیکشن اور ہمیشگی نہ ہو، وہ اضافی ہے۔ تو اب جواب یہ ہے کہ ایبسلیوٹ تصور کے طور پر پہلے ہے یا اضافی؟ مطلب ایبسلیوٹ جو ہے یعنی مطلق ہونا، وہ بائنڈنگ ہونا، پرفیکٹ ہونا، یہ پہلے ہے یا ریلیٹو ہونا، عارضی ہونا، وقتی ہونا پہلے ہے؟ خرابی بھلائی سے ڈیرائیوڈ ہے یا خرابی پہلے ہے، بھلائی اس میں سے نکالی گئی ہے؟ ادھورا پن پہلے ہے، اس سے پورا پن نکالا گیا ہے، یا کمال پہلے ہے اور اس سے نقص نکلا ہے؟ ظاہر ہے کہ چیزیں اپنی اوریجن جو ہے وہ پرفیکشن اور کلیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو کمال پہلے ہے، نقص اس سے نکلا ہے۔
اسی طرح مطلق پہلے ہے، اضافی اس سے نکلا ہے۔ تو اگر تم اضافی بھی کہتے ہو تو تم اضافیت کی شرط پوری نہیں کر رہے، کیونکہ اضافیت کو ماننے کے لیے لازم ہے کہ وہ ایبسلیوٹ سے نکلی ہوئی ہو۔ ایبسلیوٹ اگر اس کا ریفرنٹ نہیں ہے تو وہ اضافیت نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن کے گلمسز ہیں، وہ آپ کی کمزوریوں کے نتائج ہیں کہ آپ میز کو 6 مہینے سے زیادہ کی آپ کی میز بن نہیں سکتی، تو آپ نے کہا بس میز تو 6 مہینے کی ہے، سال بھر والی میز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واضح ہے اس بات کو اگر تھوڑا سا جا کے تیاری کر لیجئے تو یہ ان کا حملہ بہرحال ٹل جائے گا، جو فوری حملہ ہے نا وہ ٹل جائے گا۔ اور ہمارے یہاں ظاہر ایتھیسٹ بھی اتنا ہی دماغ رکھتے ہیں جتنا ہم لوگ رکھتے ہیں، تو وہ کوئی اتنے خطرناک ابھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جواب دہی، اخلاقی شعور کا بیسک آئیڈیا جو ہے نا وہ ہے جواب دہی، کہ مجھے اپنی اچھائی اور برائی کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جواب دہی جو ہے یہ کیا قانونی نظام اس جواب دہی کے آئیڈیا کو ایگزاسٹیولی مینیفیسٹ کر دیتا ہے؟ کوئی بھی قانونی نظام، وہ قانونی نظام اوریجنل ریاست مدینہ ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی شریعت اپنی ساری تفصیل کے ساتھ نافذ ہو چکی ہو، شریعت کی مراد اور شریعت کی تفصیل سمجھنے والے لوگوں کے ذریعے سے، تو وہ نافذ شدہ بلا غبار شریعت وہ بھی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتی کہ میں اپنے ہر کام کا جواب دہ ہوں، یعنی اچھائی پر انعام ملے گا، برائی پر سزا ملے گی۔ تو وہ شریعت غیبی نظر نہیں رکھتی، شریعت کے نفاذ کے کارندوں کے ذمے ہے نا، تو وہ غیبی نظر تھوڑی رکھتے ہیں، وہ تو منع کرتی ہے کہ اندر نہ جھانکو، چاہے باہر سے پتہ چل رہا ہو کہ شراب پی رہے ہیں لیکن جھانکو مت، واضح ہے نا۔ تو یہ جواب دہی جو مجھے برائی سے روکتی ہے، اور برائی وہ ہے جسے تم بھی برائی سمجھتے ہو ہم بھی سمجھتے ہیں، اچھائی ہم وہی لے رہے ہیں جسے تم بھی اچھائی سمجھتے ہو ہم بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظلم تم بھی برا سمجھتے ہو ہم بھی برا سمجھتے ہیں، مظلومی کے حامی تم بھی ہو ہم بھی ہیں، مطلب مشترکات پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ دنیا کا کوئی آرڈر ہے جو ظالم کو پوری سزا دے سکے اور مظلوم کی پوری کمپنسیشن کر سکے؟ مطلب ایک ظلم ہوا کہ وہ عزت گنوا دی گئی، تو اس کی کمپنسیشن اگر آپ اربوں روپے دے کے بھی کریں جو اس دنیا میں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تو کمپنسیٹ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اور بہت سارے مظالم ہیں، تو ان مظلوموں کی داد رسی کا تصور اگر نہیں ہے میرے ذہن میں، میرے اندر مسلمے کے طور پر، آئیڈیا کے طور پر، تو میں اخلاقی وجود نہیں ہوں، میں عقلی وجود بھی نہیں ہوں تمہارے معنوں میں عقل، میں اخلاقی وجود بھی نہیں ہوں، اور اخلاقی وجود بھی ہم کانٹ کے معنی میں کہہ رہے ہیں، یا تم جس معنی میں بھی سمجھتے ہو ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میری جو کرسٹلائزڈ فارم ہے، میرا جو تشخص ہے، میرا جو اصولی تعارف ہے کہ میں اخلاقی وجود ہوں، میں عقلی وجود ہوں، تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا مانتے ہیں۔
تو کیا اخلاقی وجود اور عقلی وجود یہ سب ترسانے کے لیے ہیں؟ یہ سب ظالم کا ساتھ دینے کے لیے ہیں؟ کیونکہ اگر تم جواب دہی اور کمپنسیشن اور سزا جزا کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ساخت میں ایسا ہے کہ وہ مظلوم بننے سے بچنے کے لیے ظالم ہونا چوز کرے گا۔ وہ طاقت کو تعمیری نہیں رہنے دے گا۔ وہ اس کی نظر میں دوسرے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی سوائے اس کے کہ یہ میری شخصیت کے بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ سب اینٹیں ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کے میں اپنے آپ کو تعمیر کرتا رہوں۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو جواب دہی کا خوف اور جواب دہی کی امید، یقینی امید، یہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ متحرک ہے۔ یہ مطلب تم انسنا کر دو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ انسانی فطرت کی وہ آوازیں ہیں جو میرے اندر گونجنے والی ہزاروں آوازوں سے پر غالب ہیں۔ تو اس آواز کو سننا غیر علمی ہے یا اس آواز کا پیدا ہو جانا ایب نارمل ہے؟ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ ان میں آج جو بات ہے وہ یہ شعور اور فری ول احساس جواب دہی کے ساتھ، شعور علم کی نارسائی کو جان کر پوری طرح سمجھتے ہوئے علم کی رسائی سے پرے موجودیت پر کا اثبات ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جیسے اس کے ایک فوری سپورٹ اس بات کی یہ ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ اس طرح اپنا دفاع کریں، کیونکہ میرا شعور تو بالکل فلفل نہیں ہوتا نا جب تک اس میں کچھ حقیقتیں ایبسلیوٹنس کے ساتھ نہ ہوں اور فنکشنل نہ ہوں، تو کام ہی نہیں کرے گا۔ تو وہ بس یہ سب ذہن میں رہے، کچھ پڑھیں اس پر، اور پڑھنا اتنا وہ نہیں، پڑھتے پڑھتے بہت دیر لگ جائے گی، کیونکہ ہم لوگ نورانی قاعدے پر اب 100 سال لگائیں گے۔ اگر ہمیں قرآن شریف کھولنا ہے نا سمجھنے کے لیے، تو نورانی قاعدے پر قدرت حاصل کرنے کے لیے 100 برس لگیں گے۔ مطلب اس وقت ہماری علمی صورتحال یہ ہے۔ تو بہت لمبا منصوبہ بنا دیا تو ہم لوگ تو سب ضائع ہو جائیں گے نا۔ تو فوری منصوبہ یہی ہے کہ آپ اصولی بات کو اپنے اندر تیقن کے ساتھ محفوظ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی زج کر رہے ہیں، کوئی بہانہ بنا رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، جو آج کل مذہبی دلائل الحاد کے مقابلے میں ہیں، وہ جھوٹ کی نیت کے ساتھ بولے ہوئے جھوٹ ہیں۔ مطلب وہ ایسے مضحکہ خیز مدلولات ہیں جو مطلب جھوٹا آدمی ہی گھڑ سکتا ہے۔ مذہبی دلائل کا خلاصہ آج کل یہ ہے، جو عالم بن کے دلائل دیتے ہیں نا، تو وہ بالکل جیسے ایک کامک شو ہوتا ہے۔ مذہبی عالم کی رد الحاد میں تقریر مزاحیہ ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھی ہو۔ تو اب یہ ہم سب کو کرنا ہے نا، کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس لیے اتنا جواب تو ہونا چاہیے نا۔ وہ یہ جواب ہے آج کل کے ماحول کے مطابق۔ یہ جواب ایبسلیوٹ نہیں ہے، ممکن ہے بعد میں اس کی ضرورت نہ رہ جائے۔ اور دوسرے یہ کہ اس جواب کو اپنے وجود سے تصدیق فراہم کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی دلیل دینے والا ہوتا ہے۔
یہ سب ڈھکوسلا ہے کہ بات دیکھو، بات وہ کاغذ پہ مت دیکھو، یہ سب نہیں ہے، یہ سب راہ فرار ہے۔ بھئی ابو جہل نے ایک بات کہی ہے تو میں ابو جہل کی روشنی میں دیکھوں گا نا اسے۔ کلام کو متکلم کے اعتبار کے تابع رکھا جاتا ہے، متکلم کا جو اعتبار ہے کہ دلیل کو بعد، دلیل کا معتبر یا غیر معتبر ہونا اس کے اندر نہیں ہے کسوٹی، وہ دلیل دینے والا ہے کہ دلیل، الفاظ ایک ہیں کہ وجود دنیا موجود ہے۔ اب یہ ایک ہمارا کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ دنیا موجود ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے نا، ہم شاباش دیں گے کہ صحیح ہے۔ اور جب دنیا کا ہر بچہ یہی کہے گا، صحیح فکر اگر رکھتا ہوگا، لیکن یہی جملہ جو ہے وہ آئنسٹائن کہے کہ دنیا موجود ہے، یا یہی فقرہ شنکراچاریہ کہے، ابن عربی کہیں کہ دنیا موجود ہے، تو اب ان کے مفاہیم میں فرق پیدا ہوگا نا، تنوع پیدا ہوگا، حتیٰ کہ ابن عربی کا کہنا اور آئنسٹائن کا کہنا بھی الگ الگ لیا جائے گا۔ میرے والد صاحب مجھ سے فرمائیں کہ سچ بولو، تو اب وہ والد کی اتھارٹی کے ساتھ مجھ پہ کنوے ہوا کہ آج سچ نہ بولا تو یہ مطلب پٹائی ہوگی، یا جو بھی ان کی اتھارٹی کا جو بھی انداز میرے ساتھ ہے، میں ان کی اس نصیحت کو حکم کے طور پر لوں گا۔ یہی بات میرے پڑوسی جو میرے والد سے کہیں بڑے عالم و بزرگ ہوں، وہ اگر مجھ سے کہیں گے کہ سچ بولو تو میں اسے نصیحت کے طور پہ لوں گا، مطلب اس کو قبول کرنے میں جبر کا احساس نہیں ہوگا، مطلب اس میں کر لو تو اچھا ہے، نصیحت ہے، وہاں وہ بائنڈنگ ہے جب باپ کہے کہ سچ بولو۔ تو اسی طرح سچ بولو جن جن نے کہا ہے وہاں تک آپ لے جائیں، اس کی پوری ہائرارکی بنائیں کہ سچ بولو جو باپ سے شروع ہوا، پڑوسی سے ہوتا ہوا، استاد سے ہوتا ہوا، شیخ سے ہوتے ہوئے فلاں فلاں فلاں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی سچ بولو کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت ثابت کر دے گا، ویسے ہی یہ بولنے تک محدود نہیں رہے گا، پھر اس کا وزن، اس کے معنی، اس کی اہمیت، اس کی میرے اندر تک رسائی کی طاقت وہ پیدا ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے بغیر کسی بھی آدمی کی زبان سے نکل کر نہ ہوتی۔ یہ واضح ہے نا؟ تو اب میں کہوں گا کہ بھئی یہ سچ بولو تو سبھی کہتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے، اس کی معنویت کیفیت کی طرح ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں اپنی دانش میں، مطلب جو بھی معنی اخلاقی ہوتے ہیں نا، اور بھی، لیکن فی الحال اس پہ مرکوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو معنی اخلاقی ہوتے ہیں وہ کیفیاتی ضرور ہوتے ہیں۔ اخلاقی معنی اگر حالت نہیں بنتا، اگر کیفیت نہیں بنتا، اگر آپ کے اندر احساسات کا ایک نیا اسٹرکچر نہیں پیدا کرتا، تو آپ نے اسے سمجھا ہی نہیں ہے، یعنی آپ پر وہ بے اثر رہا ہے سچ بولتے ہوئے بھی۔ آپ سمجھیں نا کہ ایک ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور وہ سچ بولنے والا کچھ احوال کا حامل ہوتا ہے، تو میں ایسا سچ بولوں کہ سچ میرے بنیادی احوال میں شامل ہو جائے، یعنی سچ بولنا استراراً تو ہو سکتا ہے، جبراً تو ہو سکتا ہے،
لیکن میں اپنے اختیار کو صرف کر کے کبھی بھی سچ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی میں مجبور ہوں اس کیفیت سے۔ تو اخلاقی حکم جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ضروری بات ہے، وہ قانونی حکم ہی کا سا تحکم رکھتا ہے، یعنی جیسے قانون تحکم کا نام ہے نا، تو اخلاقی اصول یا حکم بھی قانونی تحکم رکھتا ہے، جو عام جس کے ہم عادی ہیں، یعنی جبر کی طرح ہوتا ہے کہ ہل نہیں سکتے۔ لیکن یہ جبر میرے اندر تسلیم ہوتے ہی میرے بہترین اختیارات کی پیدائش کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے بہترین احوال جو ہیں وہ اس جبر کے بیج سے پھوٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دلیل دیجئے لیکن اپنا اعتبار پیدا کیجئے۔ اب فلسفے کے ٹیچر ہیں، وہ اپنا تقریریں کیے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو آپ کبھی کہہ سکتے ہیں لیکچر سن کے کہ ہمارے ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ کانٹ یہ کہہ رہا ہے، ارسطو نے یہ کہا تھا؟ تو آپ اب کیفیت یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں ارسطو اور کانٹ کو براہ راست پڑھے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب اس جو معلم ہے نا، اس کا اعتبار بس یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی فکر کو ممکنہ حد تک قابل فہم اور صحیح ترجمانی کرتے ہوئے مجھ تک پہنچا دے، لیکن اس کا اعتبار یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب الرائے ہے، یا یہ کہ یہ کانٹ کو یقیناً سمجھتا ہے، یہ ارسطو کا یقیناً اسپیشلسٹ ہے۔ کوئی بھی درمیانی جو ہوتا ہے آدمی، وہ مذہب میں ہو یا علم میں ہو، وہ بذات خود حجت نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ہو کہ تاریخ فلسفہ پڑھنا فلسفہ پڑھنے کا متبادل نہیں ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ظاہر ہے کہ مختلف وسائل سے ہم تک آئیں گے، تو جو اوریجن کی حجت ہے وہ میڈیم میں منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ اوریجن کی حیثیت، اوریجن کی جو مطلقیت وہ ہے، وہ فاعلی ہے، یعنی وہ حاکم اور آمر کے حساب سے ہے۔ تو آمر کا امر منتقل کرنے والے خود آمر تھوڑی بن سکتے ہیں، شارع تھوڑی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو جو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنی شخصیت کا وہ اعتبار پیدا کرو کہ تمہاری دلیل دوسرے پر اثر کرے۔ کیونکہ آپ جب بھی دلیلیں دیں گے تو کہے گا یہ کٹ پیسٹ کیا ہے، یہ وہاں دیکھ کے آ گیا، یہ رٹی ہوئی ہے، وہ صحیح ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اپنی سب سے بڑی متاع کی حفاظت کٹ پیسٹ سے کر رہے ہیں، یہ نان سیریسنس نہیں ہے؟ یعنی ایمان میرے لیے میری عصمت ہے نا، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم گھر کی حفاظت یہاں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کریں؟ ظاہر ہے ایک انوالومنٹ کے ساتھ کریں گے، ایک جذبے کے ساتھ، ایک فکر مندی کے ساتھ۔ تو یہ جو آپ کہیں ویسے بن کے دکھائیں، اور یہ دلیل جو آپ دیں اللہ کو اپنے ماننے کی، وہ دلیل تنہائی میں آپ کو کیپچر کر لے، مطلب آپ اس دلیل کی تجسیم ہے۔ تو اگر یہ اعتبار پیدا کر لی، دیکھیں نا، اب میں نے پیچھے کی لٹریچر پڑھا جیسے کہ بھئی فلاں کا فلاں ملحد سے مناظرہ، فلاں عالم کا فلاں ملحد سے مناظرہ، امام راضی نے بہت کیے ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی کیے ہیں، اور بھی غزالی نے۔
تو عباسی دور میں یہ بہت ہوا کرتے تھے. تو اب دیکھتا ہوں کہ ملحد کی دلیل 4-6 ہے، اور یہ جو ایک سادہ سی دلیل سے اسے قائل کر لیتے ہیں. مطلب وہ دلیل بالکل سادہ سی ہے. مطلب وہ آج اگر کوئی کس کی دلیل ہے یہ ہٹا دیا جائے اور اپنی دلیل بنا کے پیش کی جائے تو لوگ ہنسیں گے کہ ابو حنیفہ صاحب نے کہا کہ بھئی تم خود سے آ گئے ہو، کشتی خود بن گئی ہو. اس نے کہا نہیں، خود سے نہیں بنی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ پھر بھی نہیں مانتے تم خدا کو خالق ثانی. اب وہ ایک پڑھا لکھا ملحد تھا، اس نے کہا ہاں یہ تو ہے. اب وہ مان کے چلا گیا، ایمان لے آیا. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سادہ سی دلیل کیسے کارگر ہوئی. وہ اس لیے کارگر ہوئی کہ دلیل دینے والے ابو حنیفہ تھے. وہ ابو حنیفہ کو جانتا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دروازے پر ہی اگر میں نے سجدہ نہ کر لیا تو آگے جہنم ہے دلائل کا. یہ مجھے کمتر سمجھتے ہوئے، ناسمجھ سمجھتے ہوئے دلیل دے رہے ہیں. تو ہو جاتی تھی، لیکن ابو حنیفہ ہونا ضروری ہے. ابو حنیفہ کا اعتبار پیدا کرنا ضروری ہے. حافظ ابن تیمیہ کتنے وہ لڑتے تھے لوگوں سے، تو ایسے تھوڑی ہوتا تھا. ان کا قول ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی نتائج نہ پیدا کرے اپنے مخالف میں. کیوں تھا؟ کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ابن تیمیہ ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی حدیث ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو ابن تیمیہ نہ جانتے ہو. اب یہ قول مشہور تھا، حقیقت اللہ جانے، لیکن بہرحال یہ ایک اعتبار پیدا ہو جاتا ہے نا. اب غزالی کو حجت الاسلام کہنے پر سب مجبور ہیں. تو اب حجت الاسلام کے معنی آپ ادھر ادھر نبوی معنی دے کر انکار کرنا چاہیں اور اپنا نقصان کرنا چاہیں تو وہ چاہے کرتے رہیں، لیکن وہ حجت الاسلام ہیں. واضح ہے نا. شخصیت کا اعتبار پیدا کریں، اور آپ کو نماز کی طرف آپ کی فکر دوسرا دیکھے گا نا تو مسلمان ہو جائے گا، آپ کی دلیلوں سے نہیں. تو آخری فقرہ اس بارے میں بہرحال ایک بنا کے جیسے کہہ رہا ہوں. دین کہتا ہے کہ ایمان کو وجودی بناؤ، محض ذہنی اور عملی نہ رکھو. مومن باعتبار وجود اگر نہیں بنے تو ایمان ادھورا ہے. مومن باعتبار علم بھی بن جاؤ، بڑے بڑے علوم حاصل کر لو، مومن لحاظ عمل بھی بن جاؤ کہ سب فرائض واجبات نوافل سب ہو رہے ہیں، لیکن مومن از روئے حال نہیں ہو تو یہ سب ادھورا ہے. یہ سب جیسے باہر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے ایک قول جو خوارج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہے کہ ایک گروہ آئے گا جس کی نماز دیکھ کر تمہیں اپنی نماز پہ شرم آئے گی، جس کا قرآن سے اشتغال دیکھ کر اپنے تعلق بالقرآن پر شرم آئے گی. مطلب ہر اعتبار سے بظاہر وہ تم لوگوں سے بہت آگے ہوں گے، تم لوگوں کو مطلب صحابہ. لیکن خبردار، یہ سب قرآن کے حلق سے نیچے نہیں ہے، اور وہ دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسے بھوسے کے ڈھیر سے تیر نکل گیا. یہ جو فقرہ ہے نا کہ ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں ہے، یعنی ایمان ان کا انٹرنلائز نہیں ہوا. وہ بندگی کو حکم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ بندگی کو اپنے تقاضے کی حیثیت سے ایکسپیرینس نہیں کر پائے. بندگی تو میرا تقاضا ہے نا، تو خبردار. تو اس طرح ہمیں بھی بننا چاہیے نا.
یہ سب اگر نہ ہوا تو داڑھی بڑھاتے جاؤ، پگڑیاں پہنتے جاؤ، اپنا حلیے بناتے جاؤ، ڈگریاں لیتے جاؤ، درس نظامی سب ہوتا رہے گا، لیکن مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہ کرنا، انٹرنلائز کرو۔ اور یہ کوئی عجیب مطالبہ تھوڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کام میں 10 لاکھ ملیں گے، تو وہ فوراً وہ کام اور 10 لاکھ سب انٹرنلائز ہو جاتے ہیں، سب میں رغبت اور سب میں وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی غیر فطری مطالبہ تھوڑی کہ کوئی اللہ الگ سے کچھ دین جو ہے الگ سے ہم سے کہہ رہا ہے۔ آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو اپنا محبوب بناتے ہیں، آپ کے اندر اس چیز سے وابستہ رکھنے والے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر آدمی کی زندگی میں ہے۔ تو یہ اللہ ہی رہ گیا ہے کہ بس زبان ہلا دی وہ نکل آئے۔ تو یہ کر لینا، میں نے بہت دیکھے ہیں، مطلب ایسے لوگ جن کو دیکھنے سے وسوسہ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ مولانا روم کا شعر ہے کہ اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل حل می شود بے قیل و قال، کہ تجھے دیکھنا ہی ہر سوال کا جواب پا لینا ہے، ہر مشکل بلا گفت و شنید کے حل ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے آدمی دیکھے ہیں، مطلب یہ کوئی وہم نہیں ہے اور یہ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ اللہ کا دوست وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ تو تذکیر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نعمت نہیں ہے، نہ شعور کے لیے نہ وجود کے لیے۔ تو کسی کو دیکھنے سے یہ پرسیپشن میسر آ جاتی ہے تو بے قیل و قال ہی حل ہو گئی نا ہماری مشکل۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو لیکن اب نہیں دیکھے، نوجوانی دیکھے، اسی وجہ سے تو سب سے جیسے ایک بے اطمینانی سی نا، اب مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا عالم وغیرہ، کیوں میں نے عالموں کو دیکھ رکھا ہے۔ تو خیر یہ جو ہے بھائی یہ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کی آئندہ نسلوں کا مسلمان نہ رہنا زیادہ گمان غالب رکھتا ہے۔ یعنی اگلی نسلوں کا پاکستان میں، مکہ اور مدینہ میں بھی مسلمان نہ رہنے کا امکان غالب ہے، مسلمان رہ جانے میں وہ امکان خفیف ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم ہیں، آنکھیں کھلنی چاہیے ہماری، اور اپنی نہیں تو آئندہ نسلوں کی بھی فکر کرو۔ اور وہ یہی ہے کہ وہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ کریں گے تو ہوگا نا۔ وہ کہتے ہیں بھئی تمہارا کاروبار ہے، تو کاروبار سے محبت ہے؟ وہ آپ سے پوچھے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار سے محبت بھی ہے۔ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ تمہارا خدا ہے، خدا سے تمہیں محبت ہے بھی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے نا ہم سب سے۔ ہم سب خدا کی ہی نسبت سے اپنی تمام پہچان بنانا چاہتے ہیں نا۔ تو جو ہم چاہتے ہیں کیا واقعی چاہتے ہیں؟ اس کا جواب کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ اس مسئلے کو ہم آپ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے لیے حل کریں گے کہ زبان کا مومن ہونا اور قلب کا غافل رہنا،
اور ذہن کا فارغ رہنا، معطل رہنا، کند رہنا، یہ ناقابل تسلیم ہے۔ ایمان سے ہمیں ڈر لگنے لگا، یا زیادہ آگے بڑھ گئے تو دنیا تو ہمارے ہاتھ سے گئی۔ ایک عجیب خوف جی میں بٹھا لیا ہے، یا دنیا ساری چلی جائے گی۔ یہ نہیں، اب یہ سب بھائی ہمیں ختم کرنا ہے، اور آپ لوگ ختم کریں گے، ہم تو خود ہی ختم ہونے والے ہیں۔ تو آپ لوگ کریں اس کو، یہ غیرت کا مسئلہ بنائیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں ہوں۔